دل سے بولے ہاں. آج لیکن ہمارے یہاں عمل نہیں ہے, تربیت اچھی نہیں ہے. ہر 6 مہینے کا بچہ موبائل لیے بیٹھا ہوا ہے. اسے بیٹھنا کیا آتا ہے, وہ لیٹا ہوا ہے موبائل دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. سوچو کہ 6 سال کا ہوگا تو یہ مریخ پہ قبضہ کرے گا. یہ 6 سال کا ہوگا نا تو یہ دنیا کی سب سے آخری سرحدوں پہ چلا جائے گا. اللہ, اپنے بیٹے کو برباد کر دیا ہم نے. وہ 6 سال کا بچہ ہے. ایک معلوم ہے کیا ہوا؟ توجہ ہے آپ کی بھائی, آپ مجھے بتائیں. میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں اندر سے, تھوڑی سی مجھے پتہ نہیں کیوں الجھن ہے. جلسے میں روحانیت پیدا ہونی چاہیے. جب حضور کا ذکر ہو تو لگے کہ حضور ہے. جب غوث پاک کی باتیں ہوں تو پھر لگے کہ غوث پاک ہے. جب غریب نواز کا تذکرہ ہو تو ان کے فیضان کی موجودگی کا احساس ہو, رسمی طور پر نہیں. کوئی آئے کوئی جائے, کوئی ہنسی کوئی مذاق, نہ بابا. میں بے وضو, میں نے کئی سال, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں, میں کبھی حضور کی محفل میں بے وضو نہیں بیٹھا. اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں بیٹھا. میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی باوضو بیٹھا کریں انشاءاللہ. دل سے بولیں انشاءاللہ. ہاں, بے وضو حضور کی باتیں نہ سنا کریں. 6 سال کا بچہ بڑے کمال کا تھا. یہ بچے کتنے سال کے ہیں ابھی پوچھو تو یہ بچہ ہے 5-6 سال کا. یہ بچہ ہوگا 5-6 سال کا. 6 سال کا ایک بچہ مسجد کے دروازے پر آ گیا. اور معلوم ہے اس کے اندر کتنا کمال تھا. جب نمازی باہر نکلے نا تو کیا دیکھے, آدھی چپلیں نمازیوں کی دائیں طرف, آدھی چپل نمازیوں کی بائیں طرف رکھی ہوئی تھی. اور 6 سال کا بچہ مسجد کے باہر یوں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا بڑے شان سے. تو نمازیوں نے کہا یار کیا بات ہے, میری چپل ادھر رکھی ہے, کسی نے کہا ادھر رکھی ہے. تو اس بچے نے کیا کہا, میں نے رکھی ہے, میں نے رکھی ہے. جس کا دل کہے گا وہ سبحان اللہ کہے گا. بولے میں نے رکھی ہے. ایک صاحب نے کہا میری تو بائیں طرف تھی, یہ دائیں طرف کیوں رکھ دی؟ ایک نے کہا میری دائیں تھی, بائیں کیوں رکھ دی؟ تو بچے نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, صرف جنتیوں کی ادھر کر دی ہے, جہنمیوں کی ادھر کر دی ہے. اے بیٹے کھڑے ہو جا, کھڑا بیٹا. نام کیا بچے کا؟ محمد قیس. قیس بھائی ٹھیک ہے ماشاء. کتنی عمر ہوگی اس بچے کی؟ 5-6 سال کی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں اس عمر کے بچے نے کیا کہا, او میں نے کچھ نہیں کیا بابا, میں نے کچھ نہیں کیا. سمجھے, میں نے کچھ نہیں کیا, بس میں نے جنتیوں کی الگ کر دی ہے, جہنمیوں کی ادھر کر دی ہے. لوگ بولے یار بڑا یہ تماشا. تو جن کی ادھر کی تھی وہ ناراض ہو گئے. وہ اثر میں پھر آیا تو پھر اس نے ادھر آدھی ادھر کر دی. پھر لوگ نماز پڑھ کے نکلے, بولے یار تو میری چپل کے پیچھے پڑا ہوا ہے, میری چپل تو ادھر کیوں رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں ادھر ادھر نہیں کرتا, جنتیوں کی ادھر کرتا ہوں, جہنمیوں کی ادھر کرتا ہوں, اور مجھے مطلب نہیں ہے. لوگ بولے خوش ہوئے جنتی چپل کی, جن کی چپلیں تھیں, اور جہنمی لوگ ناراض ہو رہے تھے, وہ نمازی لوگ. شام مغرب میں یہی تماشا چلتا رہا 2-3 دن تک. آدھے نمازیوں کی چپلیں ادھر, آدھی ادھر کرتا, اور بچہ ٹھاٹ سے بیٹھا ہوتا. وہ کہتا میں نے کچھ نہیں کیا بابا, کچھ نہیں کیا, اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا, جنتیوں کی ادھر کر دی, جہنمیوں کی ادھر کر دی. وہ قصبے میں بوال ہونے کی نوبت آ گئی. لوگوں نے امام صاحب سے شکایت کی, امام صاحب اس بچے کو سمجھا دیں, یہ بچہ میری چپل کے پیچھے پڑا ہوا ہے, میری چپل کو ہمیشہ بائیں طرف کرتا ہے, کہتا ہے یہ جہنمیوں کی ہے, اور فلاں صاحب کی ادھر کر دیتا ہے. تو جس کی جنتیوں کی طرف کرتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے. تو امام صاحب نے کیا کہا معلوم ہے, ایسا کرو. بولے کیا؟ بولے کل دوپہر میں اپنے محلے میں ایک سیٹھ صاحب ہیں, ان کے ہاں دوپہر میں دعوت ہے, جانا تو اس بچے کو لے کے جانا, جائے گا نہیں زبردستی لے کے جانا, اور اسے کھانا کھلانا, کھائے گا نہیں زبردستی کھلانا. 6 سال کا ہے, کیا کر لے گا, کھلانا اسے. بولے ٹھیک ہے. جب دوپہر کا وقت ہوا, لوگ سیٹھ صاحب کے ہاں دعوت کھانے گئے, تو اس بچے کو کھینچ تان کے لے گئے, چل چل. وہ بیچارہ 6 سال کا ٹنگ گیا. وہ جب گیا تو اسے زبردستی کھانا کھلایا گیا. جب وہ بچہ, معلوم ہے آپ کو, جب بچہ وہ کھا رہا تھا اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی, اور جب کھانا کھا کے نکلا نا, اب عصر کی اذان ہوئی, سارے نمازی مسجد کے اندر چلے گئے, سارے نمازی مسجد کے اندر چلے گئے, اور یہ بچہ باہر کر. اس وقت اس نے کسی کی چپل کو نہ دائیں کیا نہ بائیں کیا, چپ چاپ اپنی جگہ پر سر جھکائے بیٹھا رہا. نمازی نکلے, بولے یار میری جہاں تھی وہیں ہے, میری جہاں تھی وہیں ہے, میری جہاں تھی وہیں ہے. آج بچے نے چپل کسی کی الگ نہیں کی, تو بچے نے کیا کہا, اپنی اپنی پہن کے نکل لو, اپنی اپنی جہاں رکھی ہے پہن کے نکل لو, بکواس مت کرو, اپنے اپنے گھر جاؤ. سب نمازی چلے گئے. مغرب میں بھی اس نے کسی کی چپل کو دائیں بائیں نہیں کیا.
عشاء میں بھی اس نے کسی کی چپل کو دائیں اور بائیں نہیں کیا. عشاء کی نماز کے بعد لوگ امام صاحب کے پاس گئے, بولے امام صاحب کیا بات ہے, بچہ چپلوں کو دائیں اور بائیں نہیں کرتا. بولے کب سے؟ بولے ظہر کے ٹائم کیا تھا, پھر وہ سیٹھ صاحب کیا کھانا کھانے گئے تھے, واپس آئے, عصر مغرب عشاء میں سب کی چپلیں جہاں تھی وہیں پڑی ہوئی ہیں. سننا صاحبو, نہ کوئی نعرہ لگانے کی بات ہے, نہ کوئی ہنگامے کی, صرف دہل جائیں ہم اور آپ دونوں, سمجھ جائیں ہم اور آپ دونوں, خوف پیدا ہو جائے ہم اور آپ دونوں کے دل میں, خشیت پیدا ہو جائے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے ہمارے اور آپ کے دونوں کے دل میں. یہ بتانا مقصد ہے, نعرہ نہیں, ہنگامہ نہیں. معلوم ہے کیا کہا؟ اب یہ بچہ کبھی نہیں بتا پائے گا کون سی چپل جنتیوں کی ہے اور کون سی چپل جہنمی کی ہے. تو لوگوں نے کہا امام صاحب کیوں؟ تو امام صاحب نے کہا آج دوپہر میں جس کے ہاں تم لوگ کھانا کھانے کے لیے اس بچے کو لے کے گئے تھے, وہ سیٹھ صاحب بیاش کا کام کرتے ہیں, حرام کا کام کرتے ہیں. جب سے اس بچے نے حرام لقمہ کھا لیا ہے, اللہ نے اس کے دل سے وہ نور ختم کر دیا. ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دیں میری بات کتنے لوگوں نے سمجھی؟ سمجھ لیا؟ اٹھائے رکھے, وہ سمجھ لیا آپ. اب آپ دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے. آمین کہ خدا کی قسم آپ کے نہیں, آپ میری لیے دعا کریں, میں کتوں سے بدتر انسان سے بر جاؤں. کیا کہا تھا؟ ایک دن اس بچے نے زبردستی بیاج حرام کھانے والے کے دسترخوان سے کچھ روٹیوں کے ٹکڑے کھا لیے تھے. اللہ نے اس کے دل کی روشنی چھین لی. آج ہمارا معاشرہ ٹوٹل حرام کھانے پہ ڈپینڈ ہے. حرام نہیں کھائیں گے تو بچے کہاں سے پلیں گے؟ حرام نہیں کھائیں گے تو ان بچیوں کی شادیاں کیسے ہوگی؟ حرام نہیں کھائیں گے تو ہمارے بچوں کی پڑھائی کیسے ہوگی؟ ان کے جہیز کا سامان کہاں سے آئے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج حضور کی محفل میں وعدہ کریں وہ پروردگار عالم جو 9 مہینے تک ہماری ماؤں کے پیٹ میں ہمیں کھلا پلا کے ایک پانی کے قطرے سے 2.5 کلو کا بچہ بنا کے رکھ سکتا ہے, وہ زمین پر بھوکا نہیں مار دے گا انشاءاللہ. وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے. گفتگو ہے جلسوں میں, ضرورت یہ ہے کہ ہم پہلے رزق حلال کی طرف مائل ہوں. ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. کچھ نہیں کرنا ہے. یہ لوگ ہیں جو کہیں جامعہ ازہر شریف چلے گئے اور جامعۃ الرضا چلے گئے, جامعہ علیمیہ چلے گئے, جامعہ امجدیہ چلے گئے, جامعہ اشرفیہ چلے گئے, جامعہ اشرف چلے گئے, سمجھ رہے, جامعہ جمدہ شاہی چلے گئے. ان کی قسمتیں ہیں. ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائی. ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ. میں نعرے تو لگواتا نہیں, لیکن کوئی ایک نعرہ بلند کرے, ایک نعرہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ. صلی اللہ تعالی وسلم, صلی اللہ تعالی وسلم. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے میرے ان بھائیوں کو. وعدہ کرو انشاءاللہ ان پر عمل کرو گے. ہاں, جلسے ہوتے رات بھر ہمارے بچے صبح کو پھر وہی حرام رام, پھر وہی لوڈو کھیلتے ہیں, پھر وہی رشوت, پھر وہی دلالی, پھر وہی ادھر ادھر کے پیسوں کا استعمال کرتے ہیں. اس کی چیزیں وہاں اٹھا کے وہاں پہنچا دی, اس کی وہاں سے وہاں پہنچا دی. حج کرنے جا رہے ہیں حرام کام کر رہے ہیں, عمرہ کرنے جا رہے ہیں حرام کام کر رہے ہیں, بغداد کے سفر میں لوگ چرس گانجا بیچتے ہیں. یہ کیا مطلب بھائی؟ مسلمان درود پڑھنے والی قوم ناکارہ کیسے ہو گئی؟ اور اگر ہم حلال کھائیں گے تو فائدہ کتنا ہوگا؟ اگر ہاتھ اٹھا کے اجازت دے تو ایک بات بتاؤں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہا گیا, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہا گیا کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلائے. سیدھا راستہ کہ یہ آگرہ ایکسپریس وے کو بولتے ہیں, یہ اهدنا الصراط المستقیم, یہی ہے آگرہ ایکسپریس وے. یہ تالگرام ہوتے ہوئے قنوج, تالگرام ہوتے ہوئے آگرہ, یہی سیدھا راستہ ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ کم پڑھے لکھے لوگوں سے کہو حلال کھانے ہی کو اهدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. صراط المستقیم کہتے ہیں حرام کھانے, حلال کھانے کو, حلال کھانے کو. اس سے انحراف ہو جائے تو سمجھ لو آپ اور ہم بگڑ جائیں گے. وعدہ کرو ان باتوں کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آمین کہہ دیں.